السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کے سامنے آج پھر یہ عربی زبان کے 10 سبق کا چوتھا سبق لے کر کے بیٹھا ہوں، اور بہت آسانی ہوگی اگر آپ اس کے بارے میں اسی کتاب کو خرید لیں، تقریباً 5-10 روپے کی مل جائے گی، بہت مفید ہوگی۔ یہ حضرت نے لکھی تو انہیں لوگوں کے لیے جو عربی بولنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس کچھ مستقل رسالہ نہیں ہے، تو آپ نے ان کے قلوب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ تو خیر دیکھیں چوتھا سبق کیا ہے۔ عربی میں پہلے فعل یعنی کہ ورب، پھر فاعل یعنی کہ سبجیکٹ، پھر مفعول یعنی کہ آبجیکٹ آتا ہے، فاعل کو پیش، مفعول کو زبر دیا جاتا ہے۔ مثلا حامد نے محمود کو مدد دی، یہ ایک جملہ ہے، اس میں مدد دی تو یہ فعل ہوا، مدد کرنا کسی کی۔ اردو میں جس میں نہ آتا ہے، سونا، کھانا، پینا، چلنا، یہ کوئی بھی کام ہوگا تو اس کو بولیں گے فعل، جس کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ حامد فاعل اور محمود مفعول ہو جائے گا۔ اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہو تو پہلے مدد دی کا ترجمہ کریں گے، یعنی کہ نصرہ۔ جیسے یہاں پر حامد نے محمود کو مدد دی، اب مدد دی سب سے آخر میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم اول نمبر پہ لے کر کے آئیں گے، مدد دی یعنی کہ نصرہ، اور لکھیں گے نصرہ، اور فاعل یعنی حامد کو پھر لکھیں گے، اب دوسرے نمبر پر لکھیں گے حامد، نصر حامد ہو گیا، اور اس کو دو پیش دیں گے۔ کیوں دیں گے بھائی؟ یہاں دیکھیے پڑھا آپ نے، فاعل کو پیش، تو یہ حامد فاعل ہے، تو نصر حامد، ٹھیک ہے۔ پھر مفعول یعنی کہ محمود کو لکھیں گے، اسے دو زبر دیں گے، یعنی کہ محمودن، تو پورا جملہ یوں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ حامد نے محمود کو مدد دی، اردو کا جملہ ہو گیا، دیکھیے آگے لکھا ہوا نصر حامد محمودن، پہلے مدد دینا کا معنی لے کر کے آئے ہیں، اور پھر حامد جو فاعل بننا ہے اس کو لے کر کے آئے ہیں، اس پر دو پیش لگایا ہے، کیونکہ الف لام نہیں ہے، ورنہ ایک پیش لاتے، اب دو پیش ہیں تو الف لام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پیش کیوں دیا ہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، یعنی کہ سبجیکٹ، اور یہ محمود ہے، محمود پر دو زبر لائے ہیں، وہی الف لام والا مسئلہ، اور اس کو منصوب کیا ہے کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے، اور یہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے۔ نصر حامد محمودن، یہ پورا یہ جو آپ نے پڑھا اوپر، اس کا خلاصہ ہو گیا۔ اب ایک جملہ اور لے لیجئے، نوکر، ایک جملہ اور لے لیجئے، نوکر، نوکر کی عربی خادم، دروازہ اس کی عربی بابن، اور کھولا فتح آ جائے گی، تو پہلے کیا لائیں گے؟ فعل فاعل مفعول، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، اسے بھی اسی ترتیب سے رکھیں گے، فعل فاعل مفعول، یا اس کو رٹ لے ذرا سا، فعل فاعل مفعول، اس سے لکھ کر کے فاعل کو پیش اور مفعول کو زبر دیں گے، اور یوں کہیں گے فتح خادم بابن، ٹھیک ہے، یہ فاعل خادم دو پیش لے کر کے آئے، بابن مفعول ہے تو دو زبر لے کر کے آئے ہیں۔ میں الگ سے چیزیں نہیں بتا رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہوگی، دوسری چیز اگر بتاؤں گا اس طریقے سے تو ہو سکتا کہیں کہیں کسی کو پلے نہ پڑے، بہرحال پڑھتے رہیے۔ نوکر نے دروازہ کھولا، اگر الف لام ہو تو تنوین دور کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، الف لام ہوگی تو تنوین دور کر دی جائے گی، مطلب وہی تنوین بولتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو الف لام کی وجہ سے دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتا ہے، بلکہ ایک سے کام چلایا جاتا ہے، اور الف لام اور تنوین کا بہت خطرناک قسم کا جھگڑا آپس میں ہے، جب وہ ہوں گے یہ نہیں، جب یہ ہوں گے وہ نہیں۔ اوکے، کلیئر ہو رہا ہوگا امید ہے۔ تو دیکھیے، اچھا اوپر ایک نمبر لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا یہ عربی میں، اس کے بعد یہ جو پہلی لائن میں ایک نمبر لکھا ہوا تھا، یہ دیکھیے ایک نمبر پہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ یہ لے کر کے آئے ہیں۔ تو ایک بات کی تھی فعل یعنی کہ ورب، تو فعل کہتے ہیں کام، فعل کام کرنے کو کہتے ہیں، کھانا پینا چلنا پیٹنا مارنا کسی کچھ بھی ہو گیا، سب فعل ہے۔ فاعل کام کرنے والا، جو وہ کرے گا، وہ جو عمل انجام دے گا وہ فاعل ہو جائے گا، اور جو کام کیا جائے گا اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے کہ پیٹا گیا، تو یہ جو پیٹا گیا، زید پیٹا گیا، زید مفعول ہو گیا، اور ایسے کتاب پڑھی گئی، کتاب مفعول ہو گئی ہے، تو جس کو کیا جائے گا وہ مفعول بن جائے گی، تو فعل فاعل مفعول سے جملہ بن رہا ہے۔ مثلا حامد نے محمود کو مارا، تو اس میں مارنے کا کام کیا گیا ہے، تو یہ فعل ہو گیا، اس لیے مارا فعل ہو گیا، اور مارنے والا کون ہے؟ وہ حامد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حامد فاعل ہو گیا، جس کو بولتے ہیں سبجیکٹ، اس لیے فاعل کہلائے گا۔ اور محمود کو مارا گیا، اس لیے وہ محمود مفعول ہوا، کیونکہ اس کو پیٹا گیا ہے، بہت پیٹا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، عربی میں ترجمہ کیجئے۔
اب لکھا ہے تو قریب دینے ہو بہت دور تک ہے، تو خالی سنتے جائیے، جہاں کلیئر نہ ہو اس کو معلوم کر لیے گا ہم سے یا کسی سے بھی۔ حمید نے کتاب پڑھی، تو اس میں پڑھنا یہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے، حمید پڑھنے والا فاعل بن گیا، کتاب پڑھی گئی اس کی مفعول ہو گئی، ٹھیک، تین چیزیں۔ تو پہلے کس کی عربی لائیں گے؟ پڑھنے کی، تو لکھیں گے قرأ، پھر حمید فاعل ہو رہا ہے تو قرأ حمید، ٹھیک ہے، کتاب، الکتابہ، قرأ حمید کتابا، ٹھیک ہے، حمید نے کتاب پڑھ لی۔ نصیر نے محمود کو روکا، منع روکنا، منع نصیر، کس کو روکا گیا؟ محمود کو، تو محمودن مفعول بننا ہے تو منصوب دو زبر لے کر کے آئیں گے اگر الف لام نہیں اس کے اوپر۔ خالد نے خط لکھا، تو لکھنے کی عربی کتبہ، کتب خالد الرسالہ، رسالہ بولتے ہیں خط کو۔ طارق نے دشمن کو شکست دی، شکست دینا مطلب کسی کو ہرا دینا، زیر کر دینا، تو شکست دینے کی عربی آتی ہزمہ، ہزمہ، ہزمہ طارق العدو، ہزمہ فعل ہو گیا اور طارق فاعل ہو گیا، ہزمہ طارق العدو مفعول ہو گیا۔ عورت نے آٹا گوندھا، عورت نے آٹا گوندھا، تو آٹا گوندھا کی اس کی عربی آئے گی کہ عجنہ، تو عورت ہے، لیڈیز ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے عجنت ہی آئے گی، عجنت، عجنت، عجنت امرأتو، عجنت امرأتو دقیقاً، اوکے، دقیقاً مفعول بننا کیونکہ آٹے کو گوندھا گیا ہے۔ لڑکی نے عجنت امرأتو دقیقاً، لڑکی نے گوشت پکایا۔ تب پکانا کے عربی طبخہ، لڑکی ہے تو طبخت کہیں گے، طبخت، طبخت البنت، طبخت البنت اللحمہ، ٹھیک ہے، طبخت البنت اللحمہ، لڑکی نے گوشت پکایا۔ مزدور نے گیہوں پیسے، تو پیسنے کی عربی ہوتی ہے، مزدور کی عربی آتی ہے پہلے اجیر، اور گیہوں کی عربی آتی ہے حنطۃ بر اور قمح، اور پیسنے کی عربی آتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے، طحنہ، طحنہ، تو طحنہ مطلب پیسنا، تو مزدور نے پیچھا طحنہ، طحن الاجیر، طحن الاجیر گیہوں، اس کو القمح کہتے ہیں، طحن الاجیر القمح، ٹھیک ہے، جملہ مکمل ہوا۔ ماموں نے روٹی کھائی، تو ماموں روٹی کھا رہے ہیں، تو ماموں فاعل ہو گیا کیونکہ کھانے والی یہی ہے، اور کھانا فعل ہو گیا، روٹی مفعول ہو گئی ہے، تو ماموں نے روٹی کھایا، ماموں کو بولیں گے خال، خال، کھانا اکل، اکل خال الخبز، اکل خال، اکل خال الخبز۔ بکری نے سینگ مارا، سینگ کی عربی طحنہ، مؤنث بنائیں گے طحنت، الشاۃ مؤنث، الشاۃ گول تارا مؤنث کی علامت ہے، تو طحنت الشاۃ، طحنت الشاۃ، سینگ، ہاں بس ہو گیا، طحنت الشاۃ، بکری نے سینگ مارا، بس فعل فاعل جملہ مکمل ہو گیا۔ مرغی نے چاول کھائے، تو مرغی کے لیے چننا آتا ہے اردو میں، لیکن عربی میں کھانا ہی بولتے ہیں، تو اکلا، اکل الدجاجہ، اکل الدجاجہ الارزہ، ارزہ بولتے ہیں چاول کو، اکل الدجاجۃ، اکلت الدجاجۃ الارزہ۔ میں نے کتے کو مارا، ضربت فعل فاعل ہو گیا، اور الکلبہ، ضربت الکلبہ یہ مفعول ہو گیا، جملہ مکمل۔ تم نے اللہ کی عبادت کی، تم نے، یہ لفظ تم یہ کیا ہے؟ فاعل ہے کیونکہ تم کرنے والے ہو، اور عبادت یہ فعل ہو گیا، عبادت کرنا، نون آخر میں آ رہا، نون الف اردو میں، تو عبدتا، عبدتا، یہ تا پر زبر آ رہا ہے، یہ علامت مؤنث ہے، جب فعل ماضیہ کی گردان کریں گے تو واحد مذکر حاضر کی یہی آئے گی، تم نے اللہ کی عبادت کی۔ اب تم نے سے اگر مؤنث ہے تو اس کو کہیں گے عبدت اللہ، تم نے، تو ایک عورت نے اللہ کی عبادت کی، اگر مذکر ہے تو کہیں گے عبدت اللہ، ٹھیک ہے، عبدت اللہ، تم نے اللہ کی عبادت کی۔ اور سب عورتوں نے گلاس توڑا، تو ان سب عورتوں نے کسرا، کسرا، کسرت، کسرتا، تو کسرا، کسرا، کسرو، کسرت، کسرتا، کسرنا، کسرنا، ان سب عورتوں نے توڑا الگلاسا، الکاسا، تو ارے کسرنا، کسرنا الکاسا، ان سب عورتوں نے گلاس توڑا۔ تو ایک عورت نے کپڑا پھاڑا، کپڑے پھاڑنے کی عربی آتی ہے خرقہ، تو ایک عورت نے خرقتی، خرقتا مذکر حاضر، اور خرقتی مؤنث حاضر، تو یہ ہو جائے گی خرقتی، خرقتی الثوبہ، تو ایک عورت نے، جو تعزیرتی آ رہا ہے اسی میں سب ہے، اگر آپ نے افعال ماضیہ دیکھا ہوگا قاعدے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو ایک عورت نے کپڑا پھاڑا، خرقتی الثوبہ۔ حمید کے دوست، حمید کے دوست نے، حمید کے دوست، بیچ میں کا کی کیا یا مطلب کہ مضاف الیہ ہے، تو اس کو کہ حمید کے دوست، صدیق حمیدن، اور اس میں پہلے یہ فعل کیا ہے؟ فعل پہلے لائیں گے مدد دی، تو نصرہ، نصرہ صدیق حمیدن، صدیق کو پیش کیوں دے رہے ہیں ہم؟ کیونکہ فاعل بننا ہے، اور حمیدن کو زیر کیوں دے رہے ہیں؟ مضاف الیہ بننا ہے، نصرہ صدیق حمیدن۔ اور خالد کے پوتے، تو خالد کے پوتے کی عربی آتی ہے الحفید، حفید الخالدی، ٹھیک ہے، حفید الخالدی،
تو جملہ کیا ہوا؟ نصرا صدیق الحمیدی حفید الخالدی. ٹھیک ہے. لڑکی کی ماں نے شیشے کا گلاس توڑ دیا. شیشے کا گلاس، گلاس کی عربی آتی ہے وہی الکاس، الکاس، اور شیشہ الرصاص، کاس الرصاصی. لڑکی کی ماں نے توڑا ہے. کسر ام البنتی کسرت ام البنتی الکاس الحسیسہ یا الکاس الحسیسیہ، کچھ بھی کہہ لیں. اگر آپ آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے جملے آتے رہیں گے. گوننے کی عربی آئے گی عجنا، تو عجنتی کر دیں گے. عجنت الجاریۃ فعل فاعل ہو گیا. اور گیہوں کا آٹا، گیہوں کا آٹا تو آئے گا دقیق الحنطۃ یا دقیق البر یا پھر دقیق القمح. تو لونڈی نے گیہوں کا آٹا گوندھا. ٹھیک ہے. اب اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، یہ بھی جلدی جلدی سن لیجیے. اردو میں ترجمہ کیجیے. بہت بڑھیا ہے. تو جعل اللہ، اللہ نے بنایا، فعل اور فاعل ہو گیا. محمد رسول موصوف صفت سے مل کر کے بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ مفعول. فعل فاعل مفعول. ٹھیک ہے، جملہ پورا. والاسلام دینہ، اصل یہ والاسلام دین اگر مبتدا خبر ہوتا ہے، اس کو بنا کر کے پورا پھر سے مفعول بنا دیا. تو جعل فعل، اللہ فاعل، محمد رسول ایک فعل ایک مفعول، والاسلام دینہ یہ دوسرا مفعول ہے. سب پر زبر 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 آ رہا ہے، اور زبر ہونا اسم پر یہ مفعول کی علامت ہے اگر جملہ فعل فاعل مفعول والے میں آ رہا ہے. تو جعل، اس نے بنایا. اس جو کہہ رہا ہوں میں لفظ اس، یہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. تو جعل اس نے بنایا، مطلب اس اللہ نے بنایا. تو اللہ فاعل ہو گیا، جعل فعل ہو گیا. وہ اس کا معنی اسی کے اندر جعل کے اندر چھپا ہوا ہے. السماء، آسمان کو بنایا. کیا بنایا؟ بنا نے ایک تعمیر، ایک عمارت. اللہ نے بنایا آسمان کو ایک مضبوط عمارت. ٹھیک ہے، اوپر وہ ٹکی ہوئی ہے، سلیب کہہ لیں. والارض فراشن، اور زمین کو بنایا فراش. والارض جعل اصل ہوتا، ورنہ جعل الارض، اس نے بنایا زمین کو فراشن، ایک فراش، حال بنانے اس کو. خدع الشیطان، شیطان نے دھوکہ دیا. الانسان، انسان کو. تو یہ شیطان نے انسان کو دھوکہ دیا. خدع فعل، الشیطان فاعل، الانسان مفعول. علامت کیا ہے؟ شیطان اوپر پیش ہے، یہ فاعل بننا ہے، اور الانسان پر زبر ہے، یہ مفعول بننا ہے. ما ربحت تجارت، یہ قرآن کا جملہ ہے. ٹھیک ہے. ما نافیہ ہو گیا، ربحت نہیں دی، فائدہ نہیں دیا. کس نے؟ تجارت نے. ما ربحت تجارت، تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، تجارت نے فائدہ نہیں دیا. سمعت الاذان، سمعت الاذان، آذان اذن، کانوں نے سنا. ٹھیک ہے. سمعت الاذان، کانوں نے سنا. یہ ایک مشکل بحث ہے کہ جو سمیت مؤنث لا ہے الاذان، یہ تو اس پر یہ جواب ہے کہ سمیت مؤنث لا ہے الاذان یہ ہے کیا؟ جمع مکسر. تو اس کے لیے واحد مؤنث لاتے ہیں. سمعت الاذان ورأت العیون، ورأت العیون، رأت مؤنث ہے، یہ فعل ہو گیا، اور العیون فاعل ہو گیا. وعقلت القلوب، اور یہ جملے الگ الگ ہیں. وعقلت، عقل یعقل، عقل رکھنا سمجھنا. تو عقلت القلوب، دلوں نے سمجھا. ٹھیک ہے، دلوں نے سمجھا. تو نقض الفاسق عہد اللہ وسمع المسلم کلام اللہ. نقض ینقض، توڑنا. نقض الفاسق، فاسق فاعل بننا ہے. تو نقض الفاسق نسق فعل، یہ فاعل بن گیا. عہد اللہ یہ مفعول مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائے گا. تو نقض فعل اور یہ الفاسق فاعل ہوا، عہد اللہ مفعول ہو گیا. وسمع المسلم کلام اللہ، وسمع فعل ہو گیا، المسلم فاعل ہو گیا. کلام اللہ، کلام اللہ، کلام اللہ مفعول بن جائے گا، یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے بننے کے بعد. ضرب رجل مثلا، بہت آسان سا جملہ پہلا والا ہے. نوی نصر حامد زیدن، اس طرح کا جملہ ہے. ضرب فعل، رجل فاعل، اور مثلا مفعول. آدمی نے مثال پیش کر دی، مثال کہہ دی، مثال پیش کر دی، کسی کو ایگزامپل دے کے سمجھانا. ذکروا، ذکروا ان لوگوں نے یاد کیا، یہ جمع مذکر غائب ہے. نعمت اللہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا یہ مفعول. ذکروا ان لوگوں نے، ان جو کہہ رہا ہوں یہ فاعل ہو گیا، اور ذکروا ان لوگوں نے یاد کیا. ان وہ ہو گیا کیا؟ فاعل ہو گیا، اور ذکر یاد کرنا یہ فعل ہو گیا. ذکروا ان لوگوں نے یاد کیا، تو یہ فعل فاعل ہو گیا. نعمت اللہ مضاف مضاف مل کر کے مفعول بن جائے گا. وما کفروا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا، ناشکری نہیں کی. ٹھیک ہے. فرقنا، ہم نے پڑھا. فرقنا فعل فاعل، تو فرق کو فرقنا، ہم نے پڑھا. اللہ فرماتا ہم نے پڑھا البحر، دریا کو. یہ قرآن کا جملہ ہے. واغرقنا، اور ہم نے، اور واو مطلب اور اغرقنا ہم نے غرق کیا. آل فرعون، فرعون کی ٹیم کو، فرعون کے متبعین، یہاں آل متبعین اور اس کے پیچھے چلنے والے مراد ہے، فالوورز. حلبنا، تم سب عورتیں. حلبہ حلبہ یہ سب اب جب گردان کریں گے تو حلبنا یہ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب ہے. حلبنا ان سب عورتوں نے دعا، کس کو؟ الشاتا، بکری کو. وحلبتن، اور تم سب عورتوں نے حلبت، ہاں البقرۃ، اور تم سب عورتوں نے گائے کو دعا. ذبحتم،
تم سب لوگوں نے ذبح کیا، تم ہو گیا یہ فاعل، ذبحتم الدیکا، تم سب نے مرغا ذبح کیا، وطبخت اللحمہ، اور تو ایک عورت نے گوشت کھایا پکایا. انزل اللہ المطر، اللہ نے بارش نازل کی. انزل فعل، اللہ فاعل، المطر مفعول بن گیا. وانبت، اور اس نے جگایا اور اس نے اگایا. النبات یہ بن گیا مفعول اول، اور یہ مفعول ثانی، دو مفعول لائے ہیں. اس نے اگایا کیا خالی نبات نہیں، گھاس پھوس بھی اور پھلوں کی بھی اگایا ہے، مطلب پیداوار ہو یا گھاس پھوس سب اللہ نے اگایا. اور اوپر پڑھ چکے ہیں فعل کے معنی اسے ایک مرد نے کیا. یہ سبق نمبر 3 میں آ چکا ہے. یہ فعل معروف ایکٹیو وائس، اگر آپ نے انگریزی پڑھا ہوگا تو ایکٹیو وائس ایک تو کرنا ہوتا ہے، کیا جانا ہوتا ہے کہلاتا ہے. اب اگر فعل کے فا کو پیش دیں اور عین کو زیر دیں، فوعی ہو گیا، فوعی، اور تو لام کو زبر دیا، دو لام پہ زبر پہلے سے ہے، فعیل بن گیا مجہول، تو یہ پیسیو وائس کہلائے گا. اس کے معنی ہو جائیں گے وہ کیا گیا. جیسے فعیلا وہ دو مرد کیے گئے، جیسے ضربا وہ دو مرد پیٹے گئے، فعلوا ضربوا وہ سب مرد پیٹے گئے، فعلت وہ ایک عورت پیٹی گئی، اکیلت وہ کھانا کھایا گیا، اکیلت الطعام وہ کھانا کھایا گیا. تو اچھا چند الفاظ کے معنی بتائیے ذرا، ہم بتاتے ہیں آپ خالی سنیے، آپ کے بتائیں گے. ضربوا وہ سب مرد پیٹے گئے، نصرت میری مدد کی گئی، ذبحت اسے ایک عورت نے ذبح کیا، اور ظلمت وہ تاریکی کی گئی، قطع کاٹا گیا، وہ کاٹا گیا، نذرت تو دیکھا گیا، صنعوا وہ سب کیے گئے، خلقتم تم سب پیدا کیے گئے، خلقنا ہم پیدا کیے گئے، حبستما تم دو مرد یا پھر تم دو عورتیں، تما جہاں بھی آتا ہے فعل کے ساتھ وہ مذکر اور مؤنث دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو حبستما تم سب کو قید، تم دونوں کو قید کیا گیا، خواہ وہ مرد و مذکر ہو دونوں کے لیے بول سکتا ہے، جو آپ کے سامنے ان کو بول دیں. وجدت تم دو، وجدت تو یہ تم دو اور وجدت وہ دو عورتوں نے، ان دو عورتوں نے پایا. سئلتن تم سب لوگوں سے پوچھا گیا، الفاظ کا معنی یہ بھی دیکھ لیں سرسری نگاہ سے. روکنا، ابھی تک جو الفاظ آ رہے تھے اس میں معنی نہیں لکھے تھے، یہ معنی دیکھتے جائیں. روکنا، منع، خط، کتاب، منی رسالہ کہا تھا، دونوں چیز ہو جائے گی. دشمن، عدو، آدھا بہت سارے دشمن جمع کہلاتے ہیں، وہی سنگولر پلورل والا مسئلہ ہے. شکست، ہضم شکست، آٹا، دقیق گوندنا، عجنا گوشت، لحم اللحوم مرغی، دجاجن چاول، ارز، اور ایسے مزدور کو بولتے ہیں اجیر جمع اجرا. یہ ہوں قمح، حنطۃ، بر، پیسنا، تحن پیسنا، لڑکا، ولد اولاد اردو بھی استعمال ہوتا ہے. روٹی، خبز، حدیث میں ہے اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو. بکری، اشات جمع شیعہ، بکری، اور شیعہ جمع ہے مطلب پلورل، تو یہ جمع ہو جائے گا. سینگ، نتحا قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے 2-3 جگہ. سینگ، نتحا سینگ مارنا ہو جائے گا. حبس قید کرنا، اور رؤیت دیکھنا، رؤیا صالحہ خواب دیکھنا. اغراق ڈبو دینا. اور کچھ الفاظ اور بھی ہیں. مرغ کو بولتے ہیں دیکن دیوک، کلب کتا، کلاب. عبادت کرنا، عبد عبادت کرنا. کاسن غلاس، کاسن کوسن کاساتن جمع یہ سب. توڑنا، کسر توڑنا، پھاڑنا. خرق اور کپڑا. ثوب اثواب ثیاب. دوست، صدیق جمع اصدقاء. جعل بنانا. سماء آسمان جمع سماوات، قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے. والسماء اور سماوات دونوں استعمال ہوئے ہیں. بنا اما بارے میں استعمال ہوا ہے. عمارت، چھت، تعمیر میں نے کہا تھا. فراش بچھونا. خدع دھوکہ دینا. ربح فائدہ دینا. فما ربح تجارت آپ نے پڑھا تھا. خادع دھوکہ دینا. خدع شیطان دھوکہ باز. اور سمع سننا، واو مطلب اور، اذن کان. یہ دیکھیے پوری جتنی جملے آپ پڑھ چکے ہیں وہ سب چیزیں یہاں پر دھیرے دھیرے آتی آ رہی ہیں. عین عیون آنکھ. عقل سمجھنا، عقل کو عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں وہ سمجھتی بہت ہے. ذکر یاد کرنا. قلب دل جمع قلوب. اور نظرن دیکھنا. نقض توڑنا. ناقضہ فاسق پڑھا تھا آپ نے. فاسق نافرمان، فاسق بولتے نافرمان کو. آل پیرو فالوور میں نے کہا تھا. ضرب بیان کرنا، مثال بیان کرنا. اس کو قرآن نے 17ویں پارے کے آخری صفحے پر ضرب مثل، اور ایسے پہلے پارے میں بھی بہت جگہ استعمال کیا گیا. ضرب مثل مثال بیان کی جا رہی ہے. فرق پھاڑنا. بحر دریا، بحار. بقرۃ گائے جمع بقرات. حلب دہنا. مطر بارش. مطر بھی ہے، کیا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ خوش ہو گئے مطر کو دیکھ کر کے. اور ھذا عارض ممطر،
تو برسنے والا بادل قرآن میں استعمال ہوا ہے. ثمر پھل یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا کچھ واحد جمع کی شکل میں. نبات سبزی نبات گھاس پھوس کو بھی کہتے ہیں گھاس زمین سے نکلنے والی چیز. خلق پیدا کرنا. نفس جان. اور انفس نفوس جمع آتی انزال اتارنا. انزل اللہ انزال اللہ نے اتارا آسمان سے بارش کو. اور انبتا انبات اگانا. میں نے ثمر کے معنی پیداوار بتایا تھا پیداوار تو یہ بھی ہو سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج کا سبق یہیں روکا جا رہا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے اور ساتھیوں نے بڑی غور سنا ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ. کل پرسوں والا سبق اگر زیادہ ہوگا تو بہت ساری چیزیں خود بخود کلیئر ہو گئی ہوں گی پڑھتے پڑھتے. یہ کل کا 5واں سبق ہوگا جر حرف جر انشاءاللہ اس کو کل کے سبق میں بات کریں گے.